لیکن آج میں آپ کو ان مجرموں کے عذاب کے بارے میں بتاؤں جو مجرمین جن گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں گرفتار تھے، جو شب معراج کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ بڑا آسان ہماری قوم سمجھ رہی ہے گناہ کرنا، عذاب سے بے خبر ہو کر، عذاب کی سختیوں سے بے خبر ہو کر۔ اس طریقے سے میرے رب کی نافرمانی میں یہ امت اپنی زندگی گزار رہی ہے کہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ڈر نہیں کہ کیا میں جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں بہت ساری چیزیں دکھائی گئی، جنت بھی دکھائی گئی اور دوزخ بھی۔ اب سنیے سب سے پہلے جہنم کے بارے میں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن گناہوں کی وجہ سے جہنم میں اپنی امت کو دیکھا، مجرمین کو دیکھا، وہ گناہ کون سے ہیں، اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے کیا ارشادات ہیں وہ بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے تھوڑا سا جہنم کے بارے میں سنو، تھوڑا سا، پھر غور کرو کہ کیا اس کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت حسن بصری علیہ الرحمت والرضوان کہتے ہیں کہ عتبہ ابن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے اس بصرہ کے منبر پر بیان کیا۔ یہ حضرت عتبہ کون ہیں؟ صحابی ہیں، اور چونکہ حضرت حسن بصری تابعی تھے، مولا علی کی گود میں ان کی پرورش ہوئی اور بصرہ کے رہنے والے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس بصرہ کے منبر پر بیان کیا۔ کس نے؟ حضرت عتبہ نے۔ کیا بیان کیا؟ سنیے۔ بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک بڑا بھاری پتھر، توجہ چاہوں گا، ایک بڑا بھاری پتھر جہنم کے کنارے سے ڈالا جائے، کہاں ڈالا جائے؟ جہنم میں، تو وہ 70 برس تک اس میں گرتا رہے گا۔ کتنے برس تک؟ پھر بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچے گا۔ عتبہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جہنم کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ اس کی گرمی بہت سخت ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور اس کے آنکس یعنی آنکڑے لوہے کے ہیں۔ تھوڑا سا سوچیں، ایک پتھر جہنم کے کنارے سے جہنم میں ڈالا جائے تو تہ تک پہنچنے میں 70 سال لگتے ہیں۔ اس جہنم کے اندر کن گنہگاروں کو ڈالا جائے گا، کن گناہوں کی وجہ سے، اسے آپ سماعت فرمائیں۔ ایک اور حدیث جہنم کے بارے میں سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ جسے تم جلاتے ہو، ہر گھر کے اندر آگ جلتی ہے، چولہا جلتا ہے، گیس ہے، سگڑی ہے، جو بھی ہے جس طریقے سے بھی، اور بھی بہت ساری آگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے، جیسے ٹھنڈی کے موسم کے اندر بہت سارے علاقے جو جہاں بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے وہاں لوگ تاپنی لیتے ہیں آگ جلا کر کے، تو فرماتے جسے تم جلاتے ہو جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہی آگ رہتی تو کافی ہوتی، یعنی یہ آگ جب ہم برداشت نہیں کر سکتے تو اس آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ جس آگ کی طاقت ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس سے 69 حصہ بڑی ہوئی ہے، ہر حصے کی گرمی اسی آگ کی طرح ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ اس سے سمجھ گئے ہوں گے کہ جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے، اور جہنم کے اندر جن لوگوں کو عذاب میں گرفتار کیا جائے گا ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دوزخ کے قریب سے ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے دوزخ کی ایک جھلک دیکھنے کی فرمائش کی۔ شب معراج سرکار کا گزر جب جہنم کے قریب سے ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا مجھے جہنم کی ایک جھلک دکھلا دو، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سرکار کے حکم کو قبول فرمایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کو دیکھا، اور کن حال میں دیکھا، کن گناہوں کی وجہ سے دیکھا، اب سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جہنم کے اندر، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح ہیں، وہ بار بار آگ کے گولے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں جو کہ ان کی پشت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو امانت میں خیانت کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امانت میں خیانت کرنے کی سزا آپ نے سن لی۔ اب امانت کے بارے میں اللہ عز و جل کا فرمان کیا ہے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے، یہ بھی سماعت فرمائیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانت میں خیانت کرو۔ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھ دیا تو اس امانت میں آپ کبھی جان بوجھ کر کے خیانت نہ کریں، اور اگر کوئی امانت میں خیانت کرتا ہے تو اس خائن کا عذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں جب جھانک کر دیکھا تو آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس حال میں دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی عادت ہوتی ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، اور امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اب آپ سنیے منافق کا ٹھکانہ کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے وہاں پر منافق کو رکھا جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ کے پاس کسی کی امانت ہے تو اس امانت میں خیانت کبھی نہ کریں، امانت کو بطور امین رکھیں، اور قربان جائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ صادق الوعد الامین کہا کرتے تھے۔ اب دوسرا گروہ، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جہنم میں، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بہت بڑے ہیں اور پھولے ہوئے ہیں، اور اونٹ ان کو پاؤں سے روند رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہے کسی کے اندر اتنی ہمت کہ اس کے پیٹ پر اونٹ پیر رکھ دے تو وہ برداشت کر سکے، اور پھر قیامت میں وہ پیٹ پھولا ہوا ہوگا اور اس کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ اب سود کے متعلق قرآن مقدس میں اللہ کا کیا ارشاد ہے اسے سماعت فرمائیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ یعنی اگر کوئی سود سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو سود ایسا برا گناہ ہے کہ سود کی وجہ سے اللہ عز و جل جہنم کے اندر اس سخت ترین عذاب کے اندر اس بندے کو گرفتار فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سود کتنا بڑا گناہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں۔ یعنی آپ سوچئے ایک سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں سود 70 گناہ ہیں، سود کے 70 گناہ ہیں، جن میں سے ہلکا گناہ اس قدر بڑا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے نکاح کرے۔ یعنی سود کھانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے، ماں سے نکاح کرے، یہ جو گناہ ہوتا ہے اس طریقے کا بڑا گناہ سود کھانے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس گناہ سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے۔ لینے سے بھی بچو، دینے سے بھی بچو۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے مرد جن کے پاس پیسوں کی فراوانی ہے وہ کسی کو دے دیتے ہیں کہ 25 لاکھ روپے لے لو، مہینے کا 10,000 دے دینا، 5,000 دے دینا، 50,000 دے دینا۔ عورتیں بھی اس کام کے اندر گرفتار ہیں۔ ڈرو اللہ سے اور ڈرو اللہ عز و جل کے عذاب سے۔
ہم میں کا کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک عام گناہ جس کے اندر آج امت کے بہت سارے لوگ گرفتار ہیں اور بہت آسان سمجھتے ہیں، اس گناہ کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، اور اس گناہ کے اندر ہماری قوم ڈوبتی جا رہی ہے۔ نوجوان بچے بچیاں ہی نہیں، شادی شدہ مرد و عورت بھی الا ماشاء اللہ اس گناہ کے اندر گرفتار ہے، اور وہ گناہ ہے زنا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کو کن حال کے اندر جہنم کے اندر دیکھا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے سامنے تازہ اور لذیذ کھانا تھا اور قریب ہی گندا اور بدبودار سڑا ہوا کھانا تھا۔ یہ لوگ اچھا کھانا چھوڑ کر سڑا ہوا کھانا کھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسروں کی عورتوں کے ساتھ حرام کاری کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں جہنم کے کھانے کے بارے میں لذیذ، اور جہنم کا کھانا جانتے کیا ہے؟ جہنم کا مشروب کیا ہے؟ جہنم میں کیا پلایا جائے گا؟ جہنمیوں کو جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ بڑا آسان ہماری قوم نے سمجھ رکھا ہے، اور کچھ تو فقریہ کہتے ہیں معاذ اللہ میرے اس سے تعلق ہے اس سے تعلق ہے، میں ان کو لے کے جاتا ہوں، الیاذ باللہ۔ زانی کی سزا یہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب زانیہ کو بھی حضور نے دیکھا، صرف زانی ہی کو نہیں، مرد ہی کو نہیں، وہ عورتیں زنا جو کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں زنا ایسا جرم ہے کہ عورت کی مرضی کے بغیر یہ جرم ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے قرآن نے جب زنا کے بارے میں فرمایا تو پہلے الزانیۃ والزانی فرمایا، اور جب چوری کی بات آئی تو والسارق والسارقۃ فرمایا۔ زنا آدمی عورت کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اب وہ عورتیں جو زنا کے اندر گرفتار ہوتی ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا کہ ان کی چھاتیوں سے لٹکایا گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ان عورتوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی تھی، یعنی شادی شدہ تھی لیکن دوسروں سے تعلق قائم کر چکی تھی، تو ان کو ان کے سینے سے لٹکایا جائے گا۔ اب ذرا سوچو جہنم میں لٹکایا جائے گا تو عذاب کتنا سخت ترین ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے زنا کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائیں، اور جب ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں گرفتار فرما دے گا۔ خدا کے لیے ان جرموں سے، ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان سخت ترین گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے، اور پروردگار بچنے میں ہماری مدد بھی فرمائے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سستی کرنے والوں کو عذاب میں گرفتار دیکھا۔ کیا عذاب ہو رہا تھا ان پر؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر پتھر سے پھوڑے جا رہے ہیں، اور جب وہ کچلے جا چکے تو پھر سابقہ حالت میں ہو گئے، یعنی پتھر مارا ان کے سر پر، کھوپڑی پھٹ گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس ان کا سر ٹھیک ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ان کے اوپر جو ہے دوبارہ یعنی یہ عذاب ہوتا رہے گا، سر ٹھیک ہوگا پھر ان پر پتھر مارا جائے گا، پھر ٹھیک ہوگا پھر ان پر پتھر مارا جائے گا۔ کن کو؟ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض میں سستی کرتے تھے، جو فرض میں سستی کرتے تھے اور اس کو اپنے وقت پر ادا نہیں کرتے تھے، اور رکوع و سجود بھی پورے نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو نماز میں سستی کرنے والے کا انجام کتنا سخت ترین ہے۔ کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ نماز
ترک کرنے کا جو عذاب ہے وہ برداشت کر سکے۔ اب آئیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ کا ارشاد نماز سے متعلق، نماز چھوڑنے سے متعلق تو نہیں، نماز چھوڑنے کی بات نہیں، نماز میں سستی کی بات کر رہا ہوں۔ سستی کرنے والے ان کے، اور یہ یاد رکھیں مومن کی نماز الگ ہے، منافق کی نماز الگ ہے۔ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز میں گریہ وزاری ہوتی ہے، اس کی نماز کے اندر عاجزی انکساری ہوتی ہے۔ لیکن منافق جب نماز پڑھتا ہے تو قرآن کہتا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، سست مردے کی طرح وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ منافق کی نماز ہے۔ ایسی سستی والی نماز پڑھنے والوں کے سلسلے میں عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نماز جب پڑھو چاق و چوبند ہو کر کے پڑھو، اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہے تو وہ الگ چیز ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ایک بڑی تعداد جوانوں کی ہے، نماز چاق و چوبند ہو کر کے پڑھو، بہت دل جمعی کے ساتھ پڑھو، اچھی طریقے سے رکوع کرو، اچھی طریقے سے سجود کرو، اچھی طریقے سے قیام کرو، اور نماز میں انتظار۔ بہت سارے لوگ انتظار کرتے ہیں، مغرب کو ابھی 20 منٹ باقی ہے، چلو یار میں 5 منٹ کے بعد مسجد چلا جاؤں گا، عصر اور مغرب دونوں ساتھ پڑھ کے آؤں گا۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرو، خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ نماز میں سستی مت کرو، نماز وقت پر ادا کرو۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اور ان کے صدقات قبول کیے جانے سے یہ بات مانے ہے، روکتی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو صدقہ کرتے ہیں، کن کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، اور کون سی چیز صدقے کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے؟ اللہ اکبر، رکاوٹ یہ چیز بنتی ہے کہ صدقہ تو دیا لیکن قبول اس لیے نہیں ہوتا، رکاوٹ اس لیے بن جاتی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور نماز کی طرف سستی اور کاہلی ہی سے آتے ہیں اور ناگواری ہی سے مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے نماز کی سستی۔ آپ مال دے رہے ہو، دل کو بالکل جو ہے فراخ دلی کے ساتھ نہیں، تنگ دلی کے ساتھ آپ خرچ کر رہے ہو اور نماز میں سستی کر رہے ہیں، تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا صدقہ بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر فرمایا کیا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں عشاء اور فجر منافقوں پر بقیہ نماز سے زیادہ گراں ہے۔ عشاء کی نماز میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے بہت سو نے نہ پڑھی ہو اور نماز میں غفلت برت جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں ادا کرنے کے اندر ہمارے اوپر اگر تکلیف اور گراں ہمیں محسوس ہوتا ہے، یار بہت تھک گیا ہوں، ابھی عشاء کیسے پڑھوں یار، کل سے پابند ہو جاؤں گا، فجر میں رات بھر ٹی وی ویڈیو یوٹیوب میں لگے رہے اور فجر کی نماز کا وقت ہوا تو اٹھنے سے ہم نے کوتاہی برتی، اور یہ دونوں نمازیں ہمارے اوپر اگر گراں گزرتی ہے تو یہ یاد رکھیں یہ کن پر گراں گزرتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر، ظہر، عصر، یہ 3 نمازیں منافق پر گراں نہیں، منافق پر تو عشاء اور فجر کی نماز گراں۔ منافق جو ہوگا وہ عشاء اور فجر اس پر گراں گزرے گا۔ آج بھی بہت سارے عشاء تو پڑھ لیتے ہیں لیکن فجر میں کاہلی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی بھی کسی وقت کی نماز کو جان بوجھ کر کے قضا نہ کریں، اور عشاء اور فجر کی نماز کبھی بھی اس میں کوتاہی نہ برتیں، اور کبھی بھی سستی کا مظاہرہ نہ کریں کہ یہ 2 وقت کی نماز منافق پر گراں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے اگر تم کو ان دونوں کی فضیلت کا علم ہوتا تو تم ان میں ضرور آتے، چاہے تم گھٹنوں کے بل چل کر آنا، چاہے تمہیں گھٹنوں کے بل ہی چل کر کے آنا پڑے، اور پہلی صف فرشتوں کی صف کے مانند ہے۔ اگر اس کی فضیلت کا علم ہوتا تو تم اس کی طرف ضرور سبقت کرتے۔ ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ مل کر جماعت سے نماز پڑھنا اس کے تنہا نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور ایک شخص کا 2 شخصوں کے ساتھ مل کر جماعت سے نماز پڑھنا ایک شخص کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جتنی تعداد زیادہ ہو اتنی ہی وہ اللہ عز و جل کو زیادہ پسند ہوگی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کوشش کریں کہ نماز با جماعت ادا کریں، اور پھر یہ بھی کوشش کریں کہ صف اول کے اندر نماز پڑھیں، اس لیے کہ اس کی فضیلت اللہ اکبر، حضور فرماتے اگر اس کی فضیلت بیان کی جائے تو لوگ گھٹنوں کے بل چل کر کے پہلی صف کے اندر حاضر ہونے کو تیار ہو جائیں۔
یہ اتنی فضیلت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور گناہ کی وجہ سے عذاب میں گرفتار لوگوں کو دکھایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایسے لوگوں پر جن کو مردار جانوروں کا گوشت کا ٹکڑا کھلایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر عرض کیا گیا یہ لوگ چغل خوری کرتے تھے اور اپنے دوسرے بھائیوں کا گلہ کرتے تھے، یعنی ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر۔ یہ چغل خوری جو ہوتی ہے نا، یہ چغل خور کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مردار کا گوشت۔ اور اسی طرح سے غیبت کے حوالے سے بھی ہے، مردار کا گوشت قرآن مقدس میں اس کے بارے میں آیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف حدیث نعمت کی خاطر، ترغیب کی خاطر بتاتا ہوں۔ الحمدللہ آفس آپ جانتے ہیں کہ مسجد سے متصل ہے، تو دفتر کے اندر پہلے لوگ آتے تھے تو بیٹھ کر کے بہت سارا وقت یوں ہی ادھر ادھر کی باتوں میں گزار دیتے تھے، تو میں نے پہلا بورڈ لگا دیا وقت کی قدر کریں۔ تو اب لوگ آتے ہیں، مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ پڑھ لیتے ہیں، بڑے حروف کے اندر لکھا ہوا ہے وقت کی قدر کریں، تو بات فضول نہیں کرتے، بس کام کی بات کرتے اجازت لے کر نکل جاتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آتے ہیں تو بیٹھ کر شروع ہو جاتے ہیں، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی غیبت۔ تو پھر میں نے ابھی نیا بورڈ ایک لگا دیا ہے کہ غیبت زنا سے بھی سخت ترین ہے۔ قرآن حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی بدترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ غیبت ہے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو لوگ دنیا میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے وہ مردار کھا رہے ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو۔ آدمی اپنی عقل پر ارے مجھے لگتا ہے ایسا، مجھے لگتا ہے، اپنی عقل سے آدمی گمان کرنے لگ جاتا ہے۔ گمان کبھی سچا نہیں ہوتا۔ اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے کسی کے بارے میں بھی کچھ گمان کر لینا، قرآن کہتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اور عیب نہ ڈھونڈو۔ آج ہمارے یہاں پوزیشن یہ کہ عیب کی تلاش میں آدمی لگا ہوا ہے کہ جلدی سے کچھ مل جائے۔ اس کی پوزیشن ایسی ہی ہے جیسے مکھی پورے اچھے جسم کو چھوڑ کر تھوڑے پھوسی پر جا کر کے بیٹھتی ہے، ایسے ہی وہ شخص جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے وہ بھی اس مکھی کی طرح ہے جو پھوسی پر جا کر کے بیٹھا کرتی ہے۔ آگے قرآن مقدس میں رب نے فرمایا اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، تو اسی طریقے سے اسے غیبت بھی نہیں کرنا چاہیے کہ غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ میں نے ابھی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کی، اسی حدیث مبارکہ کا آگے کا جو ہے متن، آگے کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت زنا سے زیادہ سخت کیسے ہے؟ ارشاد فرمایا کہ مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی تب تک مغفرت نہ ہوگی جب تک کہ وہ معاف نہ کرے جس کی غیبت اس نے کی۔ یعنی آپ نے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی ہے اور پھر آپ شب معراج میں رو رو کے دعا کر رہے ہیں، معاف نہیں ہوگا، معاف نہیں ہوگا یہ گناہ۔ بلکہ جس کی غیبت کی ہو جب تک کہ اسے معافی نہ مانگ لو تب تک کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف نہیں فرمائے گا۔ مجھے یاد ہے ایک صاحب، ویسے تو میں سب کے لیے اچھا گمان کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی کچھ لوگ کسی کے بہکاوے پر آ کر یا کسی وجہ سے غیبت کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے بخاری مسجد میں جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں اتفاق سے ظہر کی نماز میں وہاں پہنچا تو نماز پڑھ کر کے نماز کے لیے جیسی مسجد میں داخل ہوا، وہ صاحب مجھے ملے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت مجھے معاف فرما دیں۔ تو میں نے کہا یار میری ملاقات تو آپ سے شاید کبھی ہوئی، مجھے تو یاد نہیں آتا۔ کہا نہیں حضرت، میں پہلے آپ کو بہت سنا کرتا تھا، آپ کی محفلوں میں آتا تھا،
لیکن مجھے کسی نے کچھ کہا تھا تو میں نے 2-4 جگہ پر آپ کے خلاف کچھ بات کہہ دی تھی. آج میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے. تو میں نے کہا اللہ آپ کو بھی معاف فرمائے اور مجھے بھی معاف فرمائے. ہمیشہ یاد رکھیں غیبت بہت برا گناہ ہے, بہت برا گناہ ہے, بہت برا گناہ ہے. اس لیے غیبت سے اپنی زبان کی حفاظت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں غیبت کرنے والوں کا انجام دکھایا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب پینے والوں کو دیکھا. کس حال میں دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے چہرے کالے اور آنکھیں نیلی تھی. ان کا نچلا ہونٹ پاؤں پر لٹکتا تھا, یہ نچلا ہونٹ پاؤں پر لٹکتا تھا, اور اوپر کا ہونٹ سر کے اوپر جاتا تھا. دوزخ کی آگ کا زرد پانی آگ کے پیالوں میں پلایا جاتا تھا, حتیٰ کہ پیپ اور خون ان کے منہ سے ٹپکتا. وہ گدھے کی طرح رینگتے اور چلاتے تھے. آپ کے دریافت کرنے پر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیا کرتے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے اسی لیے شراب کے حوالے سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, شراب, جوا اور بت اور پانس سے ناپاکی ہی ہے, شیطانی کام ناپاک ہی ہے, شیطانی کام, تو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم فلاح پاؤ. اگر کوئی شخص ان چیزوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے, وہ اس کا کوئی اور نام رکھ لیں گے, ان کو گانے والیاں ساز بجا کر گانے سنائیں گی, اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. یہ ہے شرابی کا انجام. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایسے گروہ کے اوپر ہوا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کس حال میں دیکھا؟ جو آگ کے جنگل میں قید تھے. آگ ان کو جلاتی, وہ پھر درست ہو جاتے, اور اسی وقت آگ انہیں دوبارہ جلاتی, اور یہ سلسلہ جاری رہتا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر یہ کون لوگ ہیں جن کو آگ کے جنگل کے اندر گھیر لیا گیا ہے, اور آگ جلاتی ہے پھر یہ ٹھیک ہو جاتے, آگ جلاتی ہے پھر یہ ٹھیک ہو جاتے, یہ کن گناہوں کی وجہ سے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ لوگ ماں باپ کے نافرمان تھے, ماں باپ کے نافرمان. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ عز و جل نے ماں باپ کے حوالے سے کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تمہارے رب نے حکم دی فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں کا ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں, اوف بڈھے, ان کو تو کچھ آتا نہیں ہے, اس قسم کے الفاظ کے استعمال کرنے والے کا انجام بہت سخت ہے, بہت سخت ہے, بہت سخت ہے. خدا کے لیے اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرو, ماں باپ کے سامنے اف نہ کہو, ماں باپ کے سامنے ہو بھی نہ کہو, اس لیے کہ ماں باپ کو ستانے والے کا انجام اتنا سخت ترین ہے جو ناقابل برداشت ہے. یاد رکھیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی, جبکہ جنت کی خوشبو 500 میل کی دوری سے آتی ہے. صحابہ نے عرض کیا حضور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادی شرابی, جو شراب پینے کا عادی ہے اور بغیر توبہ کیے مر جائے تو اس سے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. دوسرا وہ شخص جو کسی پر احسان کرے تو احسان جتائے, اسے بھی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. اور تیسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان اور ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, اسے بھی جنت کی خوشبو میسر نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ ماں باپ کو وہ راضی نہ کر لے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کا انجام بھی آپ نے سماعت فرما لیا. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, خواتین سے متعلق شوہر کی نافرمان بیویاں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایسی عورتوں پر جن کے منہ کالے اور آنکھیں نیلی تھیں، آگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اللہ اکبر، آگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، فرشتے ان کو آگ کے ہتھیار سے مارتے، وہ گدھوں اور کتوں کی طرح چلاتی۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کے، اپنے شوہر کی نافرمان تھی۔ وہ عورتیں جو اپنے شوہر کی نافرمان ہوتی ہیں ان کو کیا عذاب ہوگا؟ شب معراج اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اس کے سلسلے میں کیا ہے اسے سماعت فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کرے اور اس کے پاس نہ آئے، جس کی وجہ سے شوہر رات بھر ناراض رہے، تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، نافرمانی نہ کریں۔ اور اگر کوئی عورت اس حال میں اس دنیا سے گئی کہ اس نے نماز بھی برابر پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کی، زکوٰۃ بھی دی، اس نے یہ سارے کام کیے، اور اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، تو میرے آقا فرماتے اس عورت سے قیامت میں کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہ تو داخل ہو جائے۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ جہاں عورت کو شوہر کا نافرمان نہیں ہونا چاہیے، وہیں پر کسی مرد کو بھی اپنی بیوی کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے، اور بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل میں بہتر ہوں۔ سچا اچھا انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آئے۔